اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیہ صدق اللہ العظیم۔ اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک سچا انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کرے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور شیطان کے ساتھی بن کر رہے۔ باپ نے کہا، ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار یعنی پتھر مار مار کر ختم کروں گا۔ بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو اونچے درجے کے نیک نامی عطا کی، یعنی احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جانا اور ذکر خیر۔ سچ کا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ مریم کی 41 نمبر کی آیت تلاوت کی اور 41 سے 50 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ حج کا اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ آج ہم سورہ مریم اس کے 41 سے 50 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صورت مکی ہے اور مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکے میں ظلم و ستم کا دور تھا، یعنی ابھی حبشہ کی ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، کیونکہ حبشہ کی جو ہجرت ہوئی، جو نجاشی جو بادشاہ تھا، وہاں پر جو مکے کے مظلوم مسلمان ہجرت کر گئے تھے، مکے کے مشرکین کو وہ بھی دیکھا نہیں گیا اور انہوں نے مکے کے عمر بن عاص کو بھیجا اور جو نجاشی کا دوست تھا اور نجاشی سے درخواست کی، یعنی بہت سے تحفے دے کر بھیجا اور نجاشی سے درخواست کی کہ یہ جو مکے کے مسلمان حبشہ کو آئے ہیں تو ان کو واپس کر دے۔
کیونکہ مکے کے مشرک جانتے تھے کہ جو مسلمان ہیں وہ خود نجاشی جو عیسائی دھرم کا تھا تو اس سے بھی ان کا اختلاف ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا جو عقیدہ تھا کہ باپ بیٹا اور ماں اس طرح سے 3 خداؤں کا جو عقیدہ تھا تو یہ اسلام جو ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے. تو اس طرح سے وہ نجاشی کے دربار میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو مسلمان آئے ہیں یہ اپنے دین سے پھر گئے ہیں، باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں، ان کو اور بھاگ کر آئے ہیں، ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیجیے. نجاشی جو نیک جو انسان تھا اس نے کہا کہ جب تک میں تحقیق نہیں کرتا تب تک میں تمہارے بات پر یقین نہیں کروں گا. پھر نجاشی نے دربار میں ان مسلمانوں کو بلایا اور سوال کیا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورت کی تلاوت کی تھی، سورہ مریم کی. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت جو ہے حبشہ کے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں پہلے تو مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے اور پھر اس کے 41 سے 50 نمبر کی آیت جو ہے اس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. خاص کر مکے والوں کی طرف اس کا رخ ہے، کیونکہ مکے کے جو لوگ تھے، مکے کے جو مشرک تھے، یہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے جوڑتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. اس کی 41 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو. اس کتاب میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، یعنی قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو. بے شک وہ سچا انسان اور ایک نبی تھا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے ایک سچے انسان اور ایک نبی تھے. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے بڑے پیارے انداز میں سوال کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق کے اور شہر میں پیدا ہوئے. آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک بھوت پرست کا گھر تھا. ابراہیم علیہ السلام کی والد کا خود کاروبار بھوتوں کو بنانا اور اس کو فروخت کرنا تھا، یعنی ان کا تجارت ہی بھوتوں کو بنا کر بیچنا. قوم میں ان کی بڑی عزت تھی، قوم میں بڑے وہ سردار تھے، ان کی بڑی عزت تھی. ایسے گھرانے میں ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی. انسان اس دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے، جب آنکھ کھولتا ہے، اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج اگر کوئی ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کو پہچانے. اس کو اس دنیا میں کس نے بھیجا، اس کا کیا مقصد ہے، تو سب سے بڑا چیلنج. اور ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولی وہ بھوت پرست گھر، بہت بڑا بھوتوں کا اڈا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنی فطرت کے طرف غور و فکر کرتے ہیں. قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہے اس پر بھی غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے ابو سے سوالات کرتے ہیں کہ ابو جان آپ ایسے بھوتوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو نہ آپ کا کچھ سنتے ہیں نہ کچھ بگاڑ کام آ سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں.
بڑے پیارے انداز میں ابو سے سوالات کرتے ہیں، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ جب ان کو ہدایت دیتا ہے، چاند ستارے ہر چیز پر غور و فکر کر کے جب آپ کو نبی بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اب اپنے ابو سے کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا جو کام کیا، سب سے پہلے اپنی ذات سے وہ غور و فکر کرتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جب ہدایت بخشی تو پہلا کام اپنے گھر سے کیا، پہلے اپنے ابو کو کہا، پہلا دعوتی کام ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے ابو جان سے کہتے ہیں بڑے پیارے انداز میں، ابو جان آپ میرے پیچھے چلیے، ابو جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، جو آپ نہیں جانتے، آپ میرے پیچھے چلیے۔ اپنے ابو سے کہتے ہیں کہ آپ میرے پیچھے چلیے۔ تصور کیجئے ایک نوجوان اپنے ابو سے کہہ رہا ہے، ابو آپ میرے پیچھے چلیے، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابو جان آپ شیطان کی بندگی نہ کرے، بڑے پیارے انداز میں کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو کو، ابو جان آپ شیطان کی پیروی نہ کیجیے، آپ شیطان کی بندگی نہ کریے۔ یعنی ان کے ابو جو بھوتوں کو بناتے تھے اور فروخت کرتے تھے اور اس کی جو پوجا پرستش کرتے تھے، ان کے سامنے جو اپنی مانگیں مانگتے تھے، تو یعنی شیطان کی بندگی کرتے تھے۔ ہر دور میں شیطان انسانوں کو بھٹکاتا ہے، کیونکہ انسان کا دشمن اگر کوئی ہے وہ ہے شیطان۔ حالانکہ انہوں بھوت پرست تھے، کسی شیطان کا بھوت نہیں بنائے تھے، وہ بھلے ہی ہاتھوں سے پتھروں تراش کر، لکڑی کو تراش کر بھوت بناتے تھے، تو یہ کیا تھی؟ شیطان کی بندگی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابو سے کہتے ہیں، ابو جان آپ شیطان کی بندگی نہ کرے، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، شیطان رحمان کا یعنی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے۔ ابو جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اپنے ابو سے کہہ رہے ہیں، تصور کیجئے ایک نوجوان اپنے ابو سے کتنے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے کہ ابو جان آپ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے اور شیطان کے ساتھی بن کر رہے، اور تو شیطان کے ساتھی بن کر رہے۔ باپ نے کہا، ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ باپ ان کے ابو کا نام دوسری صورت میں اظہر کہا گیا ہے۔ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے ابراہیم تو کیا میرے معبود سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی مار مار کر، پتھروں سے مار مار کر ختم کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کے قوم کو بھی سمجھایا، قوم نہ مانی، تو ان کے وہاں کا جو بڑا مندر تھا اس میں گھس کر، یعنی قوم ایک دن شہر سے باہر گئی تو موقع کا فائدہ اٹھا کر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے مندر میں گھس کر پورے بھوتوں کو توڑ دیا اور کراڑی تو بڑے بھوت کے گلے میں ٹنگا دی۔ قوم بھاگے بھاگے آئی۔ ابراہیم علیہ السلام قوم جانتی تھی ابراہیم علیہ السلام بھوتوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کر نمرود کے پاس لے جایا گیا۔
नमरूद के दरबार में मुकदमा हुआ, नमरूद से डिबेट जो हुई वो भी दूसरी सूरतों में है, यह आप जानते हैं। तो यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि नमरूद ने जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, आग जो अल्लाह के हुक्म से ठंडी हो गई, हो सकता है ये उसके बाद का वाक़या हो, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे पत्थरों से मार मार कर संगार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा, तू जो है तो हमेशा के लिए मुझसे जो है अलग हो जा। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ मांगूंगा और आपको रब से दुआ करूंगा कि वो आपको माफ़ कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि वो आपको माफ़ कर दे, मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है, मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोग खुदा को छोड़कर पुकारते हैं, आपको भी छोड़ता हूँ और आपके हस्तियों को भी छोड़ता हूँ। यानी तुम अल्लाह को छोड़कर जो दूसरे खुदा बना बैठे हो, इन सब को छोड़ता हूँ। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद ना हूँगा। मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर नामुराद नहीं हूँगा। यानी इस तरह से कहते हुए बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से हिजरत कर कर फ़लस्तीन आते हैं। बस जब वो उन लोगों से और उनके माबूदान गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने इसको इसाक और याकूब जैसी औलाद दी। यानी जब वो हिजरत कर कर फ़लस्तीन आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस वक्त उम्र तकरीबन 85-86 साल की उम्र बताई जाती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन से आने के बाद मिस्र, जॉर्डन, इस तरह से सफ़र करते हैं। दाऊती मिशन, 80 साल 85 साल की उम्र है, फिर भी औलाद नहीं है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन में बराबर आगे बढ़ रहे हैं। हिजरत कौम में जो ईमान लाई सिर्फ एक आपकी बीवी और आपके भतीजे लूत अलैहिस्सलाम थे। तो अल्लाह ताला यहाँ जो कह रहा है कि उनको हमने इसाक और याकूब जैसी औलाद दी, यानी पहली बीवी से तो आपको औलाद नहीं हुई, दूसरी बीवी जो मिस्र को जब आप गए थे, वहाँ का जो बादशाह, बदमाश बादशाह जो था, उसने जो है आपकी पहली बीवी सहरा अलैहिस्सलाम पे जो निगाह डाली, अल्लाह ताला ने उसकी जो निगाह थी तो उसको ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि वो जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इस तरह से 3 बार उसने कोशिश की, फिर वो समझ गया कि ये जो है तो नेक और सालिहा, इनके साथ अल्लाह की मदद है, तो उसने अपनी बेटी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के निकाह में दे दिया। फिर उससे आपको औलाद हुई, फिर वो औलाद को आप हुक्म हुआ अल्लाह का कि इस बीवी को और आप अपने बच्चे को मक्के के उस घाटी में जो पहाड़ी रेतीली ज़मीन है, जहाँ इंसान दूर दूर तक नहीं, पौधा भी नहीं उगता, पानी दूर दूर तक नहीं, ऐसी वादी में छोड़ आए आपने अल्लाह के हुक्म से। फिर वो सब आप हाजी जो हज के फ़रीज़े अंजाम दे रहे हैं, खाने काबा की तवाफ़ करके, ज़मज़म का पानी पी के, सफ़ा मरवा के जो सही करते हैं, फिर क़ुरबानी, फिर जब आप दूसरी मर्तबा जब गए तो वहाँ बच्चे से ज़ुबाह के लिए कहे, तो वो भी वाक़या आपको मालूम है। फिर उसके बाद खाने काबा की तामीर, फिर इसके बाद जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो अपना मिशन है वो जारी रखा। 4 सेंटर क़ायम किए। उर्दन में लूत अलैहिस्सलाम जो आपके भतीजे थे, उनको या वहाँ की कौम जो है 4 सेटअप, एक उर्दन में वहाँ की जो कौम है ये होमोसेक्स में मुब्तला हो गई थी, यानी आदमी
اپنی خواہش جو ہے آدمی سے پوری کرتا تھا، تو اس پر جو عذاب آیا اس قوم پر جارڈن میں، اردن میں، تو وہ فرشتے جو آئے تھے عذاب لے کر، فرشتے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے خوشخبری سنائی اسحاق علیہ السلام کی، یعنی پہلی بیوی۔ تقریباً تصور کیجئے کہ اس وقت کیا عمر ہوں گی ابراہیم علیہ السلام کی، 90 کے اوپر ہوں گے۔ آپ کو خوشخبری سنائی، یعنی آپ کی بیوی بھی وہاں تھی، تو وہ ہنس پڑی کہ میں تو بانجھ اور سفید بال ہوئے ہیں اور میری اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اسحاق اور یعقوب، ان کے اولاد میں اسحاق اور پوتے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں، تو اس کا ذکر کر رہا ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ۔ اور ان کو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کے نیک نامی عطا کی، یعنی احترام کے ساتھ ان کا نام لیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہر طرح سے جب آزمایا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ہر ایک بیٹے اسحاق اور یعقوب کی خوشخبری دی۔ تو یہ ذکر ہے اس کے 41 سے 50 نمبر کی آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں جو آزمایا، ہر موقع پہ آزمایا، تب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا لقب دیا، یعنی اللہ کا دوست۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعوت کا کام کیا، تو 4 سینٹر بنا کر کام کیے۔ اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں بھی اپنے مشن پہ قائم رہے، یعنی وہ تحریک جو برپا کی تھی، انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، تو اس کو 4 سینٹر قائم کیے۔ اردن میں اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام، فلسطین، موجودہ اسرائیل فلسطین جو ہے، وہاں پر اسحاق علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کو مکے میں اور مدین میں بھی اپنے بیٹے کو۔ تو اس طرح سے آپ نے جو ہے اس وقت دنیا میں جو بت پرستی عام ہو گئی تھی، پوری دنیا میں بے چینی تھی، ایسے حالات میں ابراہیم علیہ السلام اپنا مشن لے کر برابر آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سورہ نمل کی 121 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابراہیم اپنے ذات سے ایک پوری امت تھا، یعنی دنیا میں پوری قوم ایک طرف اور ابراہیم علیہ السلام اپنی ایک اکیلے امت کا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اسی صورت کے سورہ نمل کے 123 سورہ نحل کے 123 نمبر کی آیت میں ابراہیم کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہم کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چڑھو۔ تو اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ مکے کے ان مشرکوں کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے جنہوں نے اس وقت جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی، اپنے بھائی بہن بچوں کو خود مکے سے نکال دیا تھا، ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ تو ان کے سامنے یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہو، تو دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کے خود قوم نے، ان کے خود ابو نے اپنے وطن سے نکالا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کو نہ ضائع کیا
کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کا پورے دنیا میں بول بالا ہوا، تو اسی طرح آج تم ان کو اپنے ملک سے نکال رہے ہو، ظلم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ عنقریب جو ہے تو ان کا بھی بول بالا کرے گا۔ اور آج بھی دنیا میں اس سے یہ میسج ہے کہ آج ابراہیم علیہ السلام دنیا میں وہ شخص ہیں جس کو 3 بڑے مذہب مانتے ہیں، عیسائی، یہودی اور اسلام۔ عیسائی دھرم، یہودی دھرم جو ہے تو ابھی آپ بھی دیکھیے، آج بھی دیکھیے ابراہیم اکارڈ یعنی ابراہیم معاہدہ، ابراہیم معاہدے کے نام پر کس طرح سے امریکہ پورے مسلم ممالکوں کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خود کل جو امریکہ میں جو میٹنگ ہوئی اس میں خود پاکستان نے جو اس کو ٹھکرایا، یعنی اسرائیل کو مانیتا دینے کی، اس میں یعنی ابراہیم اکارڈ کے نام سے جو معاہدہ کر رہے ہیں یہ، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا بنایا، امام بنایا، تو یہی جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اس کی 50 نمبر کی آیت میں کہتا ہے کہ اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی نامواری عطا کی، یعنی ان کا جو ہے اونچے درجے کا نیک نامی عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ تھا سورہ مریم کی 41 سے 50 نمبر کی آیتوں کا حاصل مطالعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے۔ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔